بالکل اس پہ آتے ہیں. پہلے جو آپ نے بات کی میاں نواز شریف صاحب کی, یہ بہت حیران کن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا, نہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا. دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ عمران خان اور تحریک انصاف اگر ایک فوجی جرنیل پہ الزام لگاتی ہے, پی ٹی آئی پورا نیریٹو بناتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے کیا, ان کو کسی بھی وقت جا کے سزا ہو جاتی ہے, تو تحریک انصاف تو چھلانگے مارے گی, پریس کانفرنسز کرے گی, بیانات دے گی کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ہم تو کہتے تھے غلط بندہ ہے, دیکھا نا اس کو سزا ہو گئی. اب میاں نواز شریف کا اس کے اوپر کوئی بیان نہ دینا, اس کو سیلیبریٹ نہ کرنا, اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. اب ممکنہ کیا بات ہو سکتی ہے, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیا ہے, کیونکہ ایک تو فیکٹ ہے نا, فیکٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جی بی والے اپنے رہنماؤں سے ملے ہیں, لیکن اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب کی سزا کا کوئی ذکر نہیں کیا, نہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا. اب اس کی ممکنہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف کو پتہ ہو کہ ان کو سزا دی کیوں گئی ہے, کس وجہ سے دی گئی ہے. ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ میں مطالبہ کر رہا تھا. ایک تو ممکنہ طور پہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب کو اصل بات کا پتہ ہو. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہوں کہ جی میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں کہ صرف جنرل فیض کو نہیں, جنرل باجوہ کو بھی سزا دیں. یہ بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہوں کہ بھئی آپ نے فیض کو تو سزا دے دی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ فیض اور عمران خان کا کنیکشن بنے اور ان دونوں کو ملا کے کوئی کیپٹل پنشمنٹ دے. میاں صاحب یہ چاہتے ہو. اب میاں صاحب جو بھی معاملہ ہے, لیکن میاں صاحب کا اس پہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہیں, اس پہ خوش نہیں ہیں. ورنہ اسد چودھری صاحب مجھے کوئی لاجک بتا دینا, کوئی لاجک بتا دیں کہ اس سزا کو وہ سیلیبریٹ ان کا نہ کرنا, کوئی لاجک بتا دیں, کوئی لاجک بتا دیں. مطلب اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ ریزائن کرتے اور نون لیگ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے اس دن, حالانکہ ریزائن انہوں نے نون لیگ کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا. بھائی سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے ایسے دیے جس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ غلط فیصلے کرتے, انہوں نے وہ پوزیشن چھوڑ دی. آج بھی ان کا عزت احترام اس سے بڑھ کے, جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ان کی عزت اور احترام ہے. مظاہر اکبر نقوی صاحب نے ریزائن کیا, اس پہ نون لیگ نے اس کو سیلیبریٹ کیا, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مظاہر اکبر نقوی کی اصل لڑائی کہاں پہ تھی اور کیوں ان کو مستعفی ہونے پہ مجبور کیا گیا. انہوں نے ان کا بھی جرم ایک تو وہی تھا جو اعجاز الاحسن صاحب کو, بلکہ 2 جرائم ان کے اکٹھے تھے, 3 جرائم ان کے اکٹھے تھے. ایک جو ملٹری کورٹس میں سویلے کے ٹرائل والا فیصلہ انہوں نے دیا تھا, اس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے اور وہ بھی تھے, مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی تھے. دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دونوں ارشد شریف صاحب والے کیس میں بینچ کے حصہ تھے اور انہوں نے بہت سخت سوالات اٹھائے تھے. تیسرا ان کا دونوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سو موٹو لینے کے لیے ریکمنڈیشن بھیجی تھی چیف جسٹس پاکستان عمر رضا بندیال کو کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخابات نہیں کروا رہا. تو مظاہر صاحب کی تو اور بھی خیر, مظاہر صاحب نے تو ایک سو موٹو لیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے آنے کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی نیب میں اور ایف آئی اے میں اور یہ ساری چیزیں, اور بھی اسی طرح سے ان کے جرائم ظاہر ہے کافی طویل ہے ان کی جو ایک فہرست ہے, لیکن سیلیبریٹ کیا, یہاں پہ سیلیبریٹ نہیں کیا. تو میاں نواز شریف کا اس پہ خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے پہ بھی سب اچھا نہیں ہے. ورنہ یہ سب سیلیبریٹ کرتے نا, میں کہتا ہوں کہ وہ تو لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے. یہ تو دن تھا, میاں نواز شریف کا دن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں سب ناراض ہیں. اب کیا ناراض ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم ایسے کہیں کہ ہمارے پاس اندر کی کہانی ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی ہمارے پاس کہانی نہیں ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ میاں نواز, پھر اس کے بعد آئی جی اچھا میاں نواز شریف نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اصل مجرم وہ ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد نون لیگ کے 11 بندوں نے آگے وضاحت کی کہ میاں نواز شریف کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف نہیں تھا. 11 لوگوں نے آگے وضاحت کی. یہ تو آپ کی سیاسی حیثیت اور اوقات ہے. حالانکہ ماضی میں کریم میں یہ خود الزامات لگاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ نون لیگ کے خلاف بہت نیریٹو بھی بن رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کل جیو پہ کل یا پرسوں شہزاد اقبال صاحب نے وہ شارٹس چلائے میاں نواز شریف, جس میں میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. اب آپ آجائیں خواجہ آصف صاحب پر, جو آپ نے ذکر بھی کیا. میں نا خواجہ آصف صاحب کا نا بیان کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو نا اسد چودھری صاحب یہ بیانی اس لیے نہیں بنا پاتے کہ یہ اپنی باتوں میں نا جھوٹ بہت بولتے ہیں. جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اسی لیے بیانی نہیں بنتا. پھر ابصار عالم صاحب ان پہ الزام لگاتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ابصار عالم صاحب کو سنا دوں پہلے آپ کو. وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بیانیاں بنا پاتے. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا, انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے, ریاست کی جانب سے جو بیانیاں بنانے والے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
ابصار عالم صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، بیانیاں بنانے والے جو سیٹ اپس ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے وہ مال بنا رہے ہیں. ذرا یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. جو برازیل میں ہے وہ 1,84,00,000 ہے اور 2 کروڑ تھے لیکن وہاں پابندی لگی تو اب بھی 1,84,00,000 ہے اور پاکستان میں ہے صرف 20 لاکھ. تو یہ ہے وہ فرق جس کی وجہ سے برازیل ماڈل پاکستان فالو نہیں کر سکتا. بھائی آپ اپنی اکانومی ٹھیک کریں, آپ ایکس کو ٹھیک نہ کریں, اس کے الگورتھم کو ٹھیک نہ کریں, وہ ایک الگ ایشو ہے. نیریٹو بلڈ کرنا, آپ بند کریں گے ایکس پاکستان میں تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. آپ پیچھے کے نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے, دہشت گردوں کے نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. پہلے ہی بند کر کے آپ نے دیکھ لیا, پھر انڈیا کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ہمیں کھولنا پڑا کیونکہ ہم نقصان میں جا رہے تھے. آپ پھر وہی کام کریں گے جہاں سے ایک دفعہ آپ کو نقصان ہوا ہے. عوام کا نقصان کریں گے, نہ فائدہ آپ کا ہونا نہ آپ کے نیریٹو کا. آپ کے نیریٹو کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اہل لوگوں کو, قابل لوگوں کو نیریٹو میکنگ بزنس میں لائیں گے. جب آپ باپ کا بیٹا بیٹے کا بھائی اور بھائی کا بھائی وہاں چلے گا, اقربا پروری ہوگی اور رشوت بنا اور کرپشن کی جائے گی, جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہونا ہے اس کو بجائے اس پہ لگانے کے اپنی جیبوں میں ڈالے جائیں گے اور جائیدادیں خریدی جائیں گی پاکستان میں. پاکستان سے باہر, میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں, میں شہنشاہ اکبر کے دور کی بات نہیں کر رہا. تو پھر یہی ہوگا, آپ کا نیریٹو نہیں بنے گا کیونکہ آپ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. حکومت صاحبہ آپ کی پرائرٹیز نہیں ہے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی. آپ کی پرائرٹی ہے کہ آپ کے جن لوگوں کو لگائے ہوئے ہیں وہ کرپٹ ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے نام پہ, ڈیجیٹل اس ساری مارکیٹ کو یا سوشل میڈیا نیریٹو بنانے کے نام پہ. دس از دا پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دنیا کے بڑے بڑے اب بات یہ ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپ چل رہے ہیں جن کے بارے میں ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ پیسہ بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو چلو سمجھ آتی ہے. جی بالکل, آپ اس طرف جہاں آنا چاہ رہے ہیں آپ آئیے گا. دیکھیے, ایک تو سب لوگوں کو, ان کو بھی مطلب باقی لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ نیریٹو جب بنتا ہے تو وہ پیسے لگا کے سیٹ اپس بنا کے نہیں بن سکتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سودا بیچنا ہے تو وہ اس قابل ہونا چاہیے, جو بھی مٹیریل آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس قابل ہو کہ لوگ اس کو بائی کریں. بالکل. اچھا, یہ جو اب تو چلو یہ ڈیجیٹل میڈیا کو خود اعتراف کر رہے ہیں نا, پیسے لگا رہے ہیں. یہ پیسے لگا کے جو ڈیجیٹل میڈیا چلانا ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراف ہے. بالکل. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کرتے تھے, جو جن کو ٹی وی اسکرینوں کے اوپر جگہ نہیں ملتی تھی, میں ایسے لوگوں کی قطعاً بات نہیں کر رہا جو کوئی ملک کے خلاف بیٹھ کے چیزیں کر رہے ہوں اور اول فول بک رہے ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی, پاکستان میں بیٹھتے ہوئے اچھی بات جو کرنی ہے آپ نے اگر تنقید کرنی ہے, بڑا رج کے تنقید کرنی ہے, تو وہ چیزوں کے اوپر ہوتی تھی, پیڈ سیٹ اپس کے ذریعے نہیں ہوتی تھی. لوگ فیکٹس کے اوپر کرتے تھے, انڈیپینڈنٹ ہو کے کرتے تھے, اور لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے کہ پیسے لگائیں گے, سیٹ اپ بڑے بڑے بنائیں گے تو آپ نیریٹو کو کنٹرول کر لیں گے. باقی تو لوگوں کی ظاہر ہے کئیوں کی 10 گھیمیں ہیں آج کل, پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا. یہ بہت بڑا اعتراف ہے, یہ شکست کا اعتراف بھی ہے. اور بشمول بڑے بڑے صحافی, دگج قسم کے صحافی جو لوگوں کو ٹونٹ مارتے تھے کہ فلانا یوٹیوبر اور فلانا سوشل میڈیا اور فلانا ڈیجیٹل میڈیا, اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. اور کئی تو میں بڑے سینئر لوگوں کو جانتا ہوں جو دن میں 24 گھنٹے ہیں اگر, تو وہ کم از کم 48 یا 72 دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ میری ویڈیو نہیں چل رہی, میرے ڈالر نہیں بن رہے. اب ان کو خود جب آ کے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ڈالرز یاد آتے ہیں. اس سے پہلے جب یہ سرکاری سیٹ اپس, جب یہ باقاعدہ پیسہ لگا کے سیٹ اپ نہیں بنائے گئے تھے, تب یہ لوگ سارے اعتراض کرتے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ تانا دیتے تھے. بالکل ایسی ہے. اور اب سارے آگے بیٹھے ہیں اور اپنا چینل کھول کے بیٹھے ہیں جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اسد چودھری صاحب, میں خواجہ آصف صاحب کا بیان پڑھنے سے پہلے ایک چیز عرض کر دوں. ایک تو اس پہ 2 چیزوں پہ, ایک انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عمران خان اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. اب کچھ لوگوں میں بیوروکریسی کو تو آپ بالکل نکال دینا, بیوروکریسی کو تو بالکل نکال دیں. اس کو یہ کہ بیوروکریسی کا کوئی اس وقت تعلق ہی نہیں ہے عمران خان, مطلب اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آ جائیں آپ عدلیہ کی بات کریں. عدلیہ میں جسٹس جائیہ خان صاحب کو حکومت نے تیسرے نمبر سے چیف جسٹس بنایا اور سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ عمران خان کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب ہیں, ڈوگر صاحب کو لائی ہے حکومت اور نظام. وہ ایک ہے کہ ان کے پاس عمران خان کے کیسے لگ رہے جو کہ نہیں لگ رہے, یا عمران خان کے معاملات کو جانے ہیں آئینی عدالت میں. وہ حکومت نے جسٹس امر الدین, عامر فاروق, روزی خان اور جسٹس ارشد حسین اور جسٹس کے آغا, ان کو حکومت نے لگایا. تو
عدلیہ بھی نہیں ہے. ہاں جیسے ماضی میں ٹرم یوز ہوتی تھی تو یہ حکومت کے لائک مائنڈیڈ سمجھے جاتے ہیں. تاثر یہی ہے کہ اچھا نہ عدلیہ نہ بیوروکریسی, تو پھر اقتدار میں تو ایک ہی بندہ ایک ہی ادارہ, پھر آپ اسی پہ الزام دے رہے ہیں نا, اسی پہ آپ الزام دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کہا کہ جنرل فیض کے لگائے ہوئے کچھ لوگ, ٹھیک ہے, تو اگر یہ بات ایک وزیر دفاع کہہ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ فوج کے اندر کون لوگ ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروا پا رہے یا کر پا رہے, یہ بھی میں نہیں مانتا کہ فوج کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ ادارے کی پالیسی کچھ چل رہی ہو, نیچے لوگ کچھ اور کر رہے ہو, یہ تو نہیں مانا جا سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب فوج اس طرح کی بات جو ہے میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, فوج کے ترجمان جب آگے پالیسی واضح کر رہے ہیں, پھر نیچے کون اس پالیسی کے خلاف جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جائے گا. تو خواجہ آصف یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ کمپنی ان کی نہیں چلنے والی. ہاں, دل میں ڈر ہے اور ان کو پتا ہے کہ کوئی چیز جو اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے. میں نے ایسا چودھری صاحب شاید الگ بات کر لیں گے چلیں اس پہ کسی وقت, کہ اس وقت تحریک تحفظ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے گر سکتی ہے جو اکانومی کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر کہتے ہیں نا کہ فوراً کال دو ڈی چوک کی, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک کی کال دے کے ہم اس حکومت کو زندگی دیں گے کہ ساری توجہ اس سے اکانومی سے چیزوں سے ہٹ جائے گی, کیونکہ پچھلے 5 دن سے اکانومی کی جو خبریں آنے لگی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. خیر, دوسرا خواجہ آصف یہ کہتے ہیں, اب اس کو آپ ملائیں نا, پہلے وہ والا معاملہ جو نون لیگ نے خود یہ چیز فیڈ کی کہ میاں نواز شریف اڑ گئے ہیں نوٹیفکیشن والے معاملے پہ, پھر آپ آ جائیں میاں نواز شریف کا جنرل فیض کی سزا کے اوپر خاموشی اختیار کرنا. اب خواجہ آصف جو نواز شریف کے سب سے قریبی ہیں ان کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ پھر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی جنرل فیض نے کروایا, 9 مئی جنرل فیض نے کروایا. 9 مئی کو اس وقت جب ہم جس دن ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 951 دن ہو چکے ہیں, یا 900 اور میرے خیال 951 دن ہو گئے, 951 دن ہو چکے ہیں 9 مئی کو. آج تک کسی ایک بھی کیس میں جنرل فیض نامزد نہیں ہے. اور جو اسناد دہشت گردی کا قانون کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی بھی اس طرح کے واقعے کے اوپر میکسیمم 1 مہینے میں چالان جمع کروانا ہے, یعنی ایف آئی آر تو آپ نے اسی وقت کرنی ہے جی, یا جب آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا اس لمحے آپ نے کر دینی ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ قتل کی واردات میں 2 سال بعد کوئی ایویڈنس آتا ہے کہ یار وہ بندہ بھی تھا, تو آپ نے اسی 1 منٹ بھی ڈیلے نہیں کرنا جی, اسی لمحے آپ نے کرنی ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جنرل فیض ہے, اور یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, ابھی تک جنرل فیض 9 مئی کے کسی ایک بھی کیس میں نامزد نہیں ہے. عمران خان کا 9 مئی کے سوائے جی ایچ کو حملہ کیس کے کسی ایک کیس میں بھی ٹرائل شروع نہیں ہے, اور وہ بھی رکوا دیا. ٹھیک ہے, یعنی جن 2 لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے اور ایک ایگزیکیوشن کرنے والا ہے. اچھا, پہلے یہ پورے نیریٹو بنایا کہ ماسٹر مائنڈ تو عمران خان ہے, پورا نیریٹو یہ بنایا. اب کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض ہے. نہ جنرل فیض کے ہی ماسٹر مائنڈ کے طور پہ نامزد ہے, عمران خان کو انہوں نے کچھ کیسز میں نامزد کیا, اس میں ٹرائل نہیں چلا رہے عمران خان کا. اور بھائی سب سے پہلے تو ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل چلاتے ہیں, ایگزیکیوشن کرنے والے کا کرتے ہیں, مین کردار کا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 951 دن بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جنرل فیض مین بندہ تھا, اور پھر بھی آپ نے اس کو نامزد کہیں نہیں کیا. اس کے بعد قانون کے مطابق آپ نے فوری طور پہ ایف آئی آر کرنی ہوتی ہے, 1 ماہ میں آپ نے چالان جمع کرانا ہوتا ہے, 7 دن میں ٹرائل ہونا ہوتا ہے. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو 914 دن ایکسٹرا ہو چکے ہیں, کیسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی ان کو نا, وہ میں کل سن رہا تھا, فواد چودھری صاحب کسی شو میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ فیصل واڈا صاحب تھے, تو فواد چودھری صاحب کو پتا ہے بات تو کر جاتے ہیں, تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی وہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے. انہوں نے کہا کیا کیسز ہیں یہ 9 مئی کے, یعنی 3 بندے کہتے ہیں کہ اسی چھپ کے لوگ کے جڑا ہے وہ سنے ہیں, تو اس طرح کے فضول سا وہ بنیاد بنا کے انہوں نے سزائیں سنائی. ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی کچھ اور چیزیں ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں, میں جلدی 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا کر دوں انشاءاللہ. پہلا کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے پیچھے فیض حمید کا دماغ تھا, سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کو ہٹانے اور عمران خان کو لانے کے پروجیکٹ انچارج فیض حمید کے خلاف مزید قانون کارروائی ہوگی. اچھا, ہمیں تو پتہ چلا تھا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام اور وہ تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جنرل فیض کا تھا سارا عمران خان پروجیکٹ. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مزید قانون تمام لوگوں کا محاسبہ ہوگا, چاہے وہ وردی میں ہو یا پشاوری چپل میں. نام لینے کی اوقات نہیں ہے جنرل باجوہ صاحب کا, اور مجھے لگتا ہے کہ شٹ اپ کال دی گئی ان کو کہ خبردار اس طرف نہ جانا, نام نہیں لے رہے جنرل باجوہ کا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز ادارے کے اندر موجود تھے.
ابھی تک تو ایک کا بھی نام نہیں آیا. ہم نے تو نہیں سنا کہ 9 مئی میں ادارے کے اندر سے کوئی بندہ نامزد ہوا یا اس کا ٹرائل چل رہا ہو, ایک بھی بندے کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 سال ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو 15 ماہ کارروائی چلا کر سزا سنائی گئی. مزید 15 ماہ. یار جب پاکستان کے قانون جو ATC ہے اس میں 7 دن میں ٹرائل ہے, تو یہ تو ملٹری کورٹ میں ہو رہا تھا نا, یہ تو بہت سینسٹیو ایشو پہ, یہ تو 15 ماہ وزیر دفاع بتائیں نا کہ 15 ماہ کیوں لگ گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں ہونے والے واقعات کی مثال نہیں ملتی. فوج کے ادارے نے شفافیت سے سابق ISI کے سربراہ کو سزا سنائی ہے. ابھی اور بھی چارجز ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی. اچھا, ابھی تک نہ تو فیصلہ ہے تحریری طور پہ جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے, نہ ان کا اور کیا ٹرائل چل رہا ہے, کیا کیس ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. نہ ہی کوئی ٹرائل ان کا چل رہا ہے, ورنہ وکیل بتا دیتے کہ ٹرائل نیا شروع ہو چکا ہے. کوئی ٹرائل نہیں چل رہا ان کا. کہتے ہیں بانی پٹائی کا پروجیکٹ 10 سے 12 سال پہلے شروع کیا گیا تھا. اس پروجیکٹ پر عمل درآمد فیض حمید کی سربراہی میں ہوا. واہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو ہٹانے اور عمران خان کو لانے کے پروجیکٹ کے انچارج فیض حمید تھے. فیض حمید اور عمران خان نے سازش کر کے ملک کو تباہ کیا. واہ. تباہ کیا. 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل تھے, امن تھا, دہشت گردی نہیں تھی. GDP کہاں پہنچ گئی تھی, زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پہنچ گئے تھے, بیرونی سرمایہ کاری کہاں پہنچ گئی تھی, کووڈ میں کیسے ڈیلیور کیا, یہ تباہ کیا تھا انہوں نے ملک. اور آج 300 پہ پیٹرول اور ڈیزل پہنچ گئے ہیں. بے روزگاری تاریخی بلندترین سطح پر, غربت تاریخی بلندترین سطح پر, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. نیا بجٹ منی بجٹ آ رہا ہے, IMF کے ساتھ نئے پروجیکٹ میں نئے اس پہ جا رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں زیرو ہو گئی ہیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ملک خوشحال ہے اور وہ ملک تباہ تھا. پھر کہتے ہیں جناب انہوں نے اپنے دور میں تمام مخالفین کو جیل میں ڈالا. دھمکیاں, قید اور سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوا تھا. خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے 4 سالہ دور کو فیض حمید نے تقویت دی. فیض حمید اور عمران خان نے مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا. لاہور کے پہلے جلسے کی مینجمنٹ نادیدہ ہاتھوں نے کی تھی. یہاں بھی نام نہیں ہے. اب مجھے پتہ نہیں, یہ دنیا نیوز کی میں خبر پڑھ رہا ہوں, اگر وہاں نام لیا تو دنیا نیوز نے نہیں لکھا, لیکن میرا خیال ہے خواجہ آصف کی بھی اتنی سیاسی نادیدہ ہاتھ 2011 میں فیض حمید کا رول کیا نکالیں گے. ہاں بالکل. نواز شریف کے 4 سالہ دور اقتدار میں ترقی بے مثال رہی. سپریم کورٹ میں کیس چلا کر اور برطرف کیا گیا تھا, اور ٹاپ سٹی کیس فلانا ڈھینگنا. یہ جو 4 سال ابھی گزرے ہیں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد, 4 سال ہو ہی جانے ہیں نا جی. بالکل. تو 4 سال کی کارکردگی ذرا رکھیں نا پیپرز پہ اور بتائیں لوگوں کو کہ کہاں سے کہاں لے آئے ہیں ملک کو. صحیح بات ہے. آگے تو خیر وہی جو ان کا ایک پکا ہے کہ کچھ بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ غیر معمولی تھا ان کا. مجھے لگا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ابھی اس پہ مزید کام کرتے ہیں کہ کیوں, مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں خواجہ آصف یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یعنی ان حالات میں جب انہی کے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان کا, وہ اشارے دے رہے ہیں کہ حکومت جاری ہے, جا سکتی ہے, اور عمران خان آ سکتے ہیں, یہ تو اشارے دے رہے ہیں. اچھا یہ بھی عجیب سا ایک کام شروع کیا, جو میاں جویل لطیف آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے. انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کر دی ہے. بالکل. تو اگر آپ کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت قائم نہیں رہنی, تو آپ ابھی سے پھر یہ ماحول بنا دیں گے, بعد میں بیانیہ بنائیں گے کہ جی سامنے ایسے پہلے دسے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, پہنچے ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. ویسے پہلے پتہ, وہ لطیفہ بڑی دفعہ آپ نے سنا دی ہے, کل ایک بندہ نہیں ہوگا گھر میں, کل ایک بندہ نہیں ہوگا. بہرحال جی بس یہ اب رواج ہے کہ کچھ بھی ہو تو الزام لگایا جا سکتا ہے. کوئی ادارہ ہو, کوئی سیاسی جماعت ہو, ہم پرسنل زندگیوں کے اندر بھی ہم دیکھیں تو یہی چل رہا ہے پاکستان میں. دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں معاملات. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.